کیا فاطمہ کے علاوہ بھی کوئی مظلوم اس درجے پہ ہے یا نہیں؟ بہت بڑی مشہور آیت ہے، اسے آیت کے مبارک۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، غیروں سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں، اپنوں سے بڑا شکوہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جنہیں پورا نہیں پڑھا، بے خبری تھی، نادانی تھی، جہالت تھی، یا دشمن کی سازش کا حصہ بنے۔ چونکہ آیت یہاں سے شروع کی جاتی ہے، توجہ ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آیت ہمیشہ میرے پاس سے یہاں سے پڑھی جاتی ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ مکتب اہل بیت کے بچے کو یاد ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ جو بعد والے حصے سے بہت بڑا ہے اسے پڑھا نہیں گیا، اس کی تلاوت نہیں ہوئی۔ آپ تو مجھے فرما رہے ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 11 دن رسول پڑھتا ہے قرآن اور اہل نجران نہیں مانتے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو مجھے پھر پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ 11 دن رسول پڑھتا ہے قرآن کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہیں توجہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، وہ نہیں مانتے۔ جب میرا نبی یہ پوچھتا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک عیسیٰ اللہ کا بیٹا اس لیے ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیے گا، یہی آپ کی مرضی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہمارے پاس یہی ایک حقیقت ہے کہ جس کا کوئی باپ ہی نہیں ہے تو اس کو اللہ کا بیٹا ہے۔ میرا نبی فرماتے ہیں اتعرفون آدم، تم آدم کو جانتے ہو؟ یار جاگو نا، اتعرفون آدم، کیا تم آدم کو جانتے ہو؟ کون نہیں جانتا، بشریت کا باپ ہے۔ میرے نبی فرماتے من ابوا ہو، اس کے ماں باپ کون ہے؟ بھئی اگر تمہارا کام یہ ہے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا خدا باپ ہوتا ہے، تو جس کی ماں بھی نہ ہو، تو اس کو کیا بنائیں گے؟ خاموش۔ توجہ، ثبوت۔ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو چن لیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے، اللہ نے عیسیٰ کو چن لیا ہے۔ اللہ جانے میرا نبی کیا جواب دیتا، میرے نبی کے جواب دینے سے پہلے جبریل آ گیا اور قرآن کی ایک آیت لے کے آ گیا اور کہا حبیب ان سے کہو، وہ کہہ رہا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو مریم کے بیٹے کو پھر بھی نہیں بناتا۔ قرآن کا 39واں سورہ کھول کے پڑھو، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اگر ارادہ ہوتا تو پھر بھی اسے نہ بناتا۔ کسے بناتا؟ لَأَسْتَفَا مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پھر وہاں سے بناتا جہاں سارے مصطفیٰ ہیں۔
ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عابد تو میں ہوں۔ یہ بلند آواز سے چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑی سی توجہ اور بڑھائیے، غور کرنا۔ اب میرا نبی کہہ رہا ہے، او اہل نجران سنو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں وہی مثال ہے جو آدم کی۔ توجہ چاہتا ہوں، وہی مثال ہے جو آدم کی۔ خلقہ من تراب، آدم بھی ترابی تھا، عیسیٰ بھی ترابی ہے۔ میں بات واضح نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا، اللہ جب آدم علیہ السلام کا ملائکہ سے تعارف کرا رہا تھا تو کچھ یوں کہا، انی خالق بشر من طین، او فرشتوں میں تین سے بشر بنا رہا ہوں۔ تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ میرا عالم انسانیت سے سوال ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے آدم کا تعارف کرایا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تراب سے بشر بنا رہا ہوں؟ کہ میں تراب سے بشر بنا رہا ہوں۔ جب فرشتوں سے آدم کا تعارف کرایا تو کہا میں تین سے، تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، تین سے بنا رہا ہوں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کے لیے بات کی آدم کی تو کہا آدم بھی ترابی، عیسیٰ بھی ترابی۔ میں آسمانوں سے آگے جا کر فضائل کے پڑھنے کا عادی ہوں، خدا کے لیے جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ آج تک لے کے جاؤں گا آپ کو کیوں کہہ رہا ہے خدا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ حبیب ان سے کہو اگر تمہارے کہنے پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان دیا جائے تو تم سمجھتے نہیں ہو آدم بھی ترابی ہے، عیسیٰ بھی ترابی ہے، آدم بھی ترابی ہے، عیسیٰ بھی ترابی ہے۔ اگر ترابی کو اللہ کا بیٹا مانا جائے تو پھر ہمارے پاس ایک ابو تراب بھی ہے۔ ہمارے پاس ایک ابو تراب ہے۔ اگر ترابی اللہ کا بیٹا ہے تو پھر ابو تراب کو کیا کہا جائے گا؟ زیادہ تر رسول پڑھتا قرآن وہ نہیں مانتے، اور اب قرآن کی آیت آ رہی فمن حاجک فیہ، ابھی کھولو قرآن، لاؤ نمبر پہ حبیب ان سے ہے تو، اور میرے حبیب اور میرے مصطفیٰ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ہم نے جو علم کی صورت میں قرآن بھیجا ہے اگر وہ کافی نہیں ہے تو ان کو ملا نہ، شاید میں بات کو آگے نہیں کر سکتا۔ 2012 کی بات ہے اور وہاں پر قرآن بورڈ کا اجلاس تھا، قرآن بورڈ کا جو چیئرمین ہے پاکستان کا وہ خواجہ محمد شریف صاحب ہے، پاکستان کے سابقہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ ہمارے شیعہ علماء سے ڈاکٹر علامہ محمد سر اکبر صاحب، ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن لاہور والے، وہ اس کے ممبر ہیں۔ اتفاق سے جب اجلاس بلایا گیا تو وہ عمرے پر تھے۔ انہوں نے مجھے رات کو فون کیا کہ انصاری بھائی کل اجلاس ہے اور آپ نے وہاں شریک ہونا ہے، اب توجہ کیجیے گا۔ میں نے پوچھا قبلہ شرکت سیاسی ہے یا مذہب کی نمائندگی ہے؟ آپ سو رہے ہو، شرکت سیاسی ہے یا مذہب کی
نمائندگی. انہوں نے کہا نہیں, مذہب کی نمائندگی ہے اور کمی نہیں رہنی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب 30 ممبر آئے قرآن بول کے, 29 دوسرے, ایک شیعہ. میں جب وہاں پہنچا, صبح 11 بجے کا اجلاس تھا, تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ, کیا شان ہے فلاں کی. اس نے کہا قرآن کافی. دیکھو میں کسی کا بھی اس ممبر پہ سوائے وارثان ممبر کے کسی کا بھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. اس نے کہا قرآن کافی. اچھا میں سنتا رہا, جب بات حد سے بڑھی تو میں نے کہا مولانا یہ قرآن بورڈ کا اجلاس ہے, کسی کے قصیدے پڑھنے کا نہیں. یار جاگو نا, تھوڑا میرے ساتھ. یہ قرآن بورڈ کا اجلاس ہے, کسی کے قصیدے. مولوی صاحب تو سیکھنا ہو گئے, کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا عقل کا علاج کرو. جب قرآن خود مان رہا ہے کہ میں محمد کو کافی نہیں, تو جو قرآن محمد کو کافی نہیں وہ امت کو کیسے کافی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں جاننے کی. جو قرآن خود وارث ہے قرآن کو کافی نہیں, امت کو کیا مطلب؟ مولوی نے کہا کیا مطلب؟ خواجہ شریف نے کہا رکو, بات بڑی ہے. مجھے کہتے ہیں ساری صاحب آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا دعویٰ اسی قرآن میں ہے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے. آئی جاگنا میرے سے. میں نے کہا کھولا سورہ ہے آل عمران نکالو, آیا شروع رہی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میں نے کہا ترجمہ تم کرو. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اگر قرآن کافی نہیں ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم بلاؤ اپنے بیٹے, ہم بلاتے ہیں. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بلاتا ہوں, ہم. جاگنے کی کوشش کرنا نیاز حسین بھائی حبیب سے خدا کہہ رہا ہے فقل حبیب آپ کہو. حق تو یہ تھا کہ کہتا ہے فقل حبیب کہو ادعو ابناءنا, میں بلاتا ہوں اپنے بیٹے. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے ندعو, ہم بلاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم بلاتے ہیں. ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے. جھگڑا تو بیٹے کا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور یہاں خدا کہہ رہے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے. آج میں مولا سے کسی نے پوچھا مولا عجیب بات نہیں ہے, ادھر اللہ انکار کر رہا ہے, ادھر اللہ خود کہہ رہا. مولا فرماتے ہیں تو قانون محبت نہیں جانتا. جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے اتنی اپنائیت ہوتی ہے. دوست کی ہر شے, محبوب کی ہر شے اپنی ہوتی ہے. محبوب کی ہر شے اپنی ہوتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے. جملہ کہہ رہا ہے اچھا, کیا اس سے پہلے کوئی مثال دی جا سکتی ہے کہ نواسے کو بیٹا کہا گیا ہو؟ بولو, پوتے کو کہتے ہیں, نواسے کو نہیں. میرا مصطفیٰ پوتا ہے جناب عبد المطلب کا, اس لیے مشہور ہے یبن عبد المطلب. ہے عبد المطلب کے بیٹے, یعنی بیٹے کی جو نسل ہوتی ہے وہ اپنی کہلاتی ہے, بیٹی کی نسل نہیں کہلاتی. اگر یہ بات میں یہاں تک سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 9 گھنٹے میں. پریشان تو نہیں کسی عیسیٰ علیہ السلام 20 ذی الحج کو
طے ہوتا ہے. اور ہوا کس تاریخ کو؟ بولا 20 اور 24 میں کتنے دن کا فرق ہے؟ بولو 96 گھنٹے. آپ توجہ نہیں کرنا. 24 کو 4 ملٹیپل تو 96 گھنٹے. میں پریشان ہوں کہ جو اللہ 9 گھنٹے میں جناب مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، وہ 96 گھنٹے میں مصطفیٰ کو اپنا بیٹا نہیں دے سکتا. بیویاں موجود ہیں، جوان موجود ہے، خوبصورت موجود ہے. بہت والوں اس سے آسان انصاری پڑھ ہی نہیں سکتا. ایک سے زیادہ 9 ہجری کو مبارک کب آئے؟ 9 ہجری کے بعد رسول نے کوئی شادی نہیں کی. آپ توجہ نہیں فرما رہے. 9 کے بعد یہ 9 کو بھی رسول نے کوئی اور شادی. اس سے پہلے 12 ہیں یا 13 ہیں یا کتنی ہیں، ساری موجود ہیں سوائے جناب خدیجہ کے. سب موجود ہیں، جوان ہے، خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے کہ مصطفیٰ جس کے حسن میں خدا محو ہوا تھا، اس مصطفیٰ کو کسی کے حسن میں کہہ دیا کہ عاشق ہو گیا تھا. مصطفیٰ ہو گیا، میں کون ہوں رکنے والا؟ مصطفیٰ کا اپنا اختیار ہے، کسی پہ عاشق ہو گیا. بھائی توجہ ہے. سوال یہ ہے کہ جو اللہ 9 گھنٹے میں مریم کو بیٹا دیتا ہے، اس نے 96 گھنٹے میں مصطفیٰ کو اپنا بیٹا کیوں نہیں دیا؟ مجھے اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ہے. دروازہ بجایا میں نے اس کے گھر کا، پروردگار تجھے مصطفیٰ کا واسطہ بتا، کیا میرے نبی کے زمانے میں تیری قدرت کمزور ہو گئی تھی، تیری طاقت کم ہو گئی تھی؟ فرمایا نہیں، میں وہی اللہ ہوں جو عیسیٰ کے زمانے میں تھا. جب عیسیٰ کی ماں کو عیسیٰ دیا ہے 9 گھنٹے میں، تو مصطفیٰ کی کسی زوجہ کو کوئی بیٹا کیوں نہیں دیا؟ تاکہ میدان مباہلہ میں مصطفیٰ اپنے بیٹے لے جاتا. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. مصطفیٰ بولو والو آواز قدرت آتی ہے انصاری، میں ہوں عادل، اور میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے کی ماں بننے کے لیے ماں کا بطول ہونا شرط ہے. ہوئے 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 چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے بیٹے کی ماں بننے کے لیے ماں کا بطول ہونا شرط ہے. بیویاں تھیں، کوئی بطول جو نہیں تھی. بطول ذاتوں کو لے کر میرے نبی اعلان کر رہے کہ مبالغہ ہوگا، ثم نبتہل، اور لعنت بھی ہم کریں گے. یہ نہیں کہا کہ تم نہیں کرو گے ہم نہیں کریں گے، نا، لعنت ہم کریں گے اور جھوٹے غلط ہوں گے. سلیمان پریشان ہے. 24 ذی الحجہ کی صبح سلمان پریشان ہے، جو زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا. میرے سلیمان تم کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا سرکار جو بھی میدان مباہلہ میں جائے گا اس پر صدیق کی مہر لگے گی، صدیق کی مہر لگے گی، صدیق کی مہر لگے گی. اور میں دیکھ کے آیا ہوں آپ کے بہت سے رشتہ دار تیار ہیں. آپ سو رہے ہیں، آپ کے بہت سے رشتہ دار بن جاتے ہیں، نہ بھی وہ تو بن جاتے ہیں. آج کل کے زمانے میں خون سے ہٹ کر جو رشتہ دار بنتے ہیں وہ کچھ زیادہ رشتہ دار ہوتے ہیں. نبی نے کہا سلمان پریشان ہونے کی بات نہیں، میری مسجد میں چلے جاؤ اور گلدستہ اذان پہ سوار ہو کے اعلان کر دو کہ میدان مباہلہ میں جس کا جی چاہے چلے، لیکن وہاں سے زندہ وہی پلٹے گا جس نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا ہوگا.
جاگا ہو مبالغہ سے وہی بولتے گا جس نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی خدا کی عظمت کی قسم لاکھ قرآن میرے سر پہ رکھ بڑے بڑوں نے کسے ہوئے امامے اتار کے رکھ دیے. ابھی جانا ضابطہ اخلاق. تو کیا ضابطہ اخلاق میں ہے کہ آپ نے نعرہ بھی نہیں لگانا؟ نہیں یار مورو والوں میں تو یہ سمجھا گیا ہوں کہ مجھے بھی ضابطہ اخلاق پڑھایا گیا اور آپ کو بھی خبردار مجلس میں جانا ہے لیکن نعرہ نہیں لگانا. یاد رکھو مورو والوں، علی کے نام کا نعرہ جذبات کو بھڑکانے کے لیے نہیں، مشکل کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے. علی کے نام کا نعرہ جذبات کو اللہ میدان محشر میں پوچھے گا مومن سے جنت میں گھر چاہیے؟ وہاں بھی چپ رہنا مورو والوں. بندے کہیں گے پروردگار آئے کس لیے ہے؟ آواز قدرت ہے کہ گھر بڑا یا چھوٹا؟ نہیں توجہ. ہاتھ جوڑ کے کہیں گے دے سکتا ہے تو کوئی بڑا گھر دے. چھوٹے گھروں میں رہ کے تنگ آ گئے. آواز قدرت ہے کہ او میرا مومن بندہ، جنت کے بڑے گھر کی قیمت ہے. پاس کچھ ہے؟ پاس کچھ ہے؟ وجود چٹول کے کہے گا پروردگار میں نے کرتا وہ پہنا ہے جس کی جیب ہی نہیں. اب قیمت مانگ رہا ہے. آواز قدرت ہے کہ درہم نہیں، دینار نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں. پھر تیرے بڑے گھر کی قیمت کیا ہے؟ آواز قدرت ہے کہ فل یوناؤ دے یا علی. جنت میں بڑے گھر کا شوق ہے تو اونچی آواز سے میرے ولی علی کے نام کا نعرہ لگا. جہاں تک آواز جائے گی گھر تیرا. پنجاب اور سندھ میں آپ نے پنج نعرے، پنج دنی، سوا لکھ نعرہ. کیا مطلب؟ کیا مطلب یہ کہ جب تم زمین پر بیٹھ کر فرش زمین پر
بیٹھ کر علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو تو نعرے میں تم اکیلے نہیں ہوتے، 5 نبی تمہارے ساتھ، 1.25 لاکھ نبی بھی تمہارے ساتھ۔ امر ہوتا ہے۔ سلمان نے ایک دن اللہ مولا علی سے پوچھا، کس نے؟ سلمان نے، یا علی ہم مشکل میں آپ کو بلاتے ہیں، آپ سو رہے ہو، جب ہم پہ مشکل پڑے تو ہم آپ کو بلاتے ہیں، کبھی آپ پہ مشکل پڑی تو آپ کسے بلاتے ہو؟ جب بھی مشکل پڑے ہم کیا نہیں کرتے مشکل پڑی، آپ نے کبھی مشکل پڑی نہیں فرماتے پڑی کب؟ شب ہجرت نہیں تو جب میں سو رہا تھا مصطفیٰ جا رہا تھا، میری زندگی کی مشکل ترین شب تھی کہ میں جس کی حفاظت کے لیے آیا وہ اکیلا جا رہا ہے، بس میرا پریشان ہونا تھا۔ آواز قدرتی ہے، یا علی پریشان کیوں ہے؟ یار جاگو، یا علی پریشان کیوں ہے؟ جب میں نے قانون بنائے کہ جب کوئی مشکل میں ہو علی کو بلائے، تو بھی علی کو بلا۔ تو جس علی کے نعرے کی علی کو رعایت نہیں، تمہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ سلمان اعلان کرتے جس نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی بولا تو میدان میں والا واپس نہیں آئے گا ممبر پہ، اور آپ بڑی داد بھی دیتے ہو لوگوں کہ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چلے، حسن کو انگلی سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، کیوں بھائی حسین چل نہیں سکتا تھا؟ 5 سال کا بچہ چل رہا ہے یا نہیں؟ جب حسن چلا تو حسین بھی نہیں چلا، دونوں چل کے گئے۔ میں پہ بات کر رہا ہوں، ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ حسین کو رسول گھر سے اٹھا کے نہیں چلے، اٹھایا ہے کہیں اور جا کے۔ صبح سویرے نبی بطول کے گھر گئے، سیدہ حسین کا ہے، بابا وہ سویا، اسے جگاؤ، کیوں ساتھ لے جانا ہے؟ وہ تو بچہ ہے، جاگو نہیں ایسے بطول یاد رکھنا، حسین بھلے بچہ ہے، صداقت میں اتنا بڑا ہے جتنا بڑا میں ہوں۔ اور جملہ سنیے گا، یہ توحید کی گواہی کس کے لیے جا رہا ہے؟ توحید کو بچا جائے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں ایک مرد ہو وہاں گواہی کے لیے ہونا شرط ہے۔ آپ سو رہے عجیب بات ہے، محمد، علی، حسن، حسین، 4 کے مقابلے میں اکیلی زہرا۔ آپ سو رہے ہو بھائی، سو رہے ہو۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ بطول کی گواہی کو جس نے جھٹلایا اس نے پہلے مجھے جھوٹا کہا، پھر مصطفیٰ کو کہا، پھر مرتضیٰ کو کہا، پھر حسن و حسین کو کہا۔ بات یہاں تک نہیں رکی، اس نے میری سلسلہ نبوت کو جھوٹا کہا۔
خدا کے لیے 2 منٹ ضبط کریں اور مجھے بات مکمل کرنے دیں. سمجھ میں جا رہے ہیں کام موبائل جانا کس نے بولو میں سبھی کی اپنی آواز میں ساری بات کر رہا ہوں اور پورے عالم اسلام کو چیلنج سے کہہ رہا ہے اگر 9 ہجری تک مدینے میں علی کے علاوہ کوئی صدیق تھا تو گیا کیوں نہیں؟ یار کیا کہ مجھے کبھی شوق نہیں رہا اور جس میں مجھے شک ہو گیا کہ آپ خریدار نہیں ہوں میں بات کو وہی روک لوں گا. اگر 9 ہجری تک مدینہ میں مکوں میں علی کے سوا 20,000 کی آبادی تھی مدینے کی 20,000 کی آبادی تھی مدینے میں اگر 20,000 کی آبادی میں مردوں میں علی کے سوا کوئی صدیق تھا تو گیا کیوں نہیں؟ عورتوں میں فاطمہ کے علاوہ کوئی صدیقہ تھی تو گئی کیوں نہیں؟ اللہ نے صدیق اور صدیقہ کے سب زن مرد دعوے داروں کو ریجیکٹ کر دیا تھا مباہلہ میں کہ سچے باسی یہ ہیں اور اس لیے علی نے کہا تھا میں صدیق اکبر ہوں میں فاروق اعظم ہوں اور جو میرے علاوہ دعویٰ کرے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. کل میں رائٹ 9 بجے نمبر پہ بیٹھوں گا 9 بجے پورے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کروں گا اور جتنا پھر لیٹ کرو گے میں اتنا وقت کم پڑھوں گا اور آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں 20 منٹ پڑھ کے چلا جاؤں گا. ماشاءاللہ نبی چلے آگے آگے ہنس رہے پیچھے پیچھے مصطفیٰ. قرآن کی ترتیب یہ تھی بیٹے پہلے پیچھے رسول پیچھے بطول پیچھے علی. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی زوجہ 1 قدم بھی مرد سے آگے چلے تو خدا کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. سنیے گا ساری کا جملہ تجھے ابھی پتہ نہیں چلا کہ تم کون اور یہ کون ہے تم کون اور یہ کون ہے. تیری عورت آگے چلے تو لعنت برستی ہے. علی کی زوجہ آج نعرہ
پڑھو بلند آواز سے. بات پوری کرو یا یاد چھوڑ دو. پیچھے بیٹھنے کے مزید بیٹھے, پیچھے بیٹھنے والے پر رعایت نعرہ نسلوار, اور پھر ذاکر کے نمبر بھی وہی لگاتے ہیں. سلامت رہو. توجہ, اہل نجران کے دو سردار سید اور عاقب, یہ پوری رات نہیں سوئے. اس پریشانی میں کہ صبح مبالا ہے کیا ہوگا. سید نے عاقب سے کہا پریشان نہ ہو, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھنا, اگر مصطفیٰ لاتا ہے اصحاب کو تو ہم مبالغہ کریں گے. آپ سو رہے ہو, آپ سو رہے ہو. اگر مصطفیٰ لاتا ہے اصحاب کو تو ہم مبالغہ, اور اگر لاتا ہے آل کو تو ابھی سے طے کر لو معافی مانگ لیں گے, مبالغہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ بد دعا میں ہونا ہے غلط. توجہ چاہتا ہے غلط. مصیبت میں بچے دوستوں کو آزماتے ہیں, بچوں کو کوئی نہیں پھینکتا. لوگ مصیبت میں دوستوں کو آزماتے ہیں, بچوں کو کوئی نہیں پھینکتا. اگر محمد بیٹوں کو لا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اسے یقین ہے روز روشن کی طرح کہ غلط وہ نہیں ہم ہوں گے. عالم ہے, ان کی تفسیر ہے تفسیر کشاف. وہ کہتے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ یہ گھر کیا ہے. اور توجہ, تمہیں کیا خبر یہ گھر کیا ہے. گھر سے لے کر میدان مباہلت تک اللہ کا نبی مڑ مڑ کے ایک جملہ کہتا تھا, یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین اذا دنوتو علی النصارى فَأَمِّنُوا عَلَىٰ دُعَائِي. جب میں نصارہ کو بد دعا کروں تم آمین کہنا, جب میں بد دعا کروں تم آمین کہنا, جب میں بد دعا کروں تم آمین کہنا. علامہ زمخشری کہتے ہیں تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی, جن کی آمین کی محمد کو ضرورت ہے وہ عام ہے. جن کی آمین کی مصطفیٰ کو ضرورت ہے وہ آپ جیسے عام ہے نہیں. آگے چل کے آیا ہے حسین. اگلا جملہ میں پھر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی اللہ کا نبی امت کو سمجھاتا رہا کہ دعا قبول کرانے کا طریقہ کیا ہے, لیکن خود وہ طریقہ نہیں اپنایا. کیا آپ سب ایک قدم کے عمل کرتے ہو نا, تو الگ نبی کی حدیث ہے کہ جب ارادہ ہو تو دعا قبول ہو جائے. 60 مومن اکٹھے کرو, ہاتھ پہ کھول کے رکھو قرآن, پھر ماں کو دعا قبول ہوگی. آپ توجہ نہیں فرما رہے. ہاتھ پہ کیا رکھو, قرآن کھول کر مومن کرو دعا تو ہوگی قبول. علامہ زمخشری کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں پہ قرآن رکھتے, علی بطور حسن حسین سے کہتے آمین کہو, لیکن نہیں. جو ہی میدان مباہلہ میں محمد پہنچا, جلسہ رسول اللہ ہے, اللہ رکبتہ ہے, جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, محمد میدان مباہلہ میں ایسے دو زانو بیٹھ گئے. کیسے بیٹھ گئے؟ دو زانو میدان مباہلہ میں بیٹھ گئے. وَوَضَعَ الْحُسَيْنُ عَلَىٰ يَدَيْهِ, اور ہاتھوں پر قرآن نہیں حسین کو اٹھا لیا. جلس رسول اللہ اللہ رکبتیہ ووضع الحسین علی یدیہ. محمد نے ہاتھوں پہ حسین کو اٹھا کر سمجھا دیا کہ ورقوں والا قرآن تمہارا ہے, میرے قرآن کا نام حسین ہے. کیوں آئی تھی دو مرتبہ زندگی میں گھر سے باہر نکلی ہے رسول کی بیٹی, ایک مرتبہ توحید کو بچانے کے لیے, دوسری مرتبہ ولایت کو بچانے کے لیے.
نماز حسین. زندگی میں 2 مرتبہ گھر سے باہر نکلی ہے رسول کی بیٹی. ایک مرتبہ وحدت کو بچانے کے لیے, دوسری مرتبہ ولایت کو بچانے کے لیے. کیا کرو, معصوم نے آپ سے رونے کا طریقہ کیا کہ جیسے کوئی بھائی کی لاش پہ روتا ہے ویسے رویا کرو, جیسے کوئی باپ کی لاش پہ روتا ہے ویسے رویا کرو, جیسے کوئی دادا کی لاش پہ روتا ہے ویسے رویا کرو, جیسے کوئی بھاجے بھتیجے کی لاش پہ نہ, جیسے بڑھیا ماں اکلوتے جوان بیٹے کو روتی ہے. شرم نہ کیا کرو, خدا کی عظمت کی قسم, جہاں مجلس کا اعلان ہو 3 بیویاں صبح کی نماز اسی جگہ پہ پڑھتی ہے, 1 بقیہ سے آتی ہے, 2 شام سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شرم نہ کرو, مات بھی ازادار بیٹھو. صبح کی نماز اسی جگہ پہ پڑھتی ہے. مجلس کا اعلان ہے رات 9 بجے کا. یہ تینوں بیوی آتی ہیں صبح سے پہلے. لا قرآن میرے سر پہ رکھ. نماز فجر کے بعد رات 9 بجے تک تینوں بیویوں کی نگاہ ہوتی ہے دروازے پر. شرم نہ کر, شرم نہ کرنا. تینوں بیویوں کی نگاہ ہوتی ہے دروازے پر. جب 9 بج جاتے ہیں اور کوئی عزادار نہیں آتا, اس وقت ایسا ایسا حسین کی ماں کہتی ہے کب آئے گا فرسادار. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جاگنا جاگنا میں حسین آہستہ آہستہ رو کر بطول کہتی ہے کب آئے گا فرسادار, میں زہرا تیرے انتظار میں تھک گئی ہوں. جملہ ہے مورو والو جو ہر مجلس میں حسین کی عزاداری کے لیے آتی تھی, آج اس کا پرسہ لینے کے لیے حسین. کسی کونے میں حسن بیٹھا ہوگا, کسی میں سجاد, کسی میں عباس, کہیں پردوں میں علی کی بیٹیاں. مجلس ختم ہو جائے گی, تم سب چلے جاؤ گے, ازانہ خانہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ بی بی کہیں نہیں جاتی, ساری رات ازا خانہ میں پھرتی ہے. آگے آگے محمد کی بیٹی, ساتھ پہلو میں زہرا کی بیٹی, اگلی کے ساتھ کربلا کی 4 سالہ بطول. ایک ایک کونے میں رک کر, ایک ایک کونے میں رک کر حسین کی ماں کہتی ہے زینب جی اماں تو نے فلاں جوان پر یہاں ماتم کرتے دیکھا. ہاں میں نے دیکھا تھا, تو نے فلاں ضعیف کو باہر ہوتے دیکھا تھا. ہاں میں نے دیکھا تھا, تو نے فلاں کو چیختے ہوئے دیکھا تھا. ہاں میں نے دیکھا تھا. اور لاکھوں میرے سر پہ رکھ. ایک ایک کونے پہ بطول پوچھتی جا رہی ہے, زینب جواب دیتی جا رہی ہے. اچانک بیٹی ماں سے سوال کرتی ہے اماں ان رونے والوں کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اماں ان رونے والوں پر کسی نے تازیانے کیوں نہیں برسائے, ان رونے والوں پر کسی نے جلتی آگ کیوں نہیں پھینکی, ان پر کسی نے جلتا ہوا پانی. خدا کی عظمت کی قسم, ملکہ شام کے گلے میں باہر ڈالتی ہے رسول کی زخمی بیٹی اور منہ چوم کے کہتی ہے زینب یہ کوئی گناہ کر رہے تھے, یہ کوئی جرم کر رہے تھے. ماں کا جملہ سن کر شام کی ملکہ سر سے چادر کو ہٹاتی ہے اور رو کر کہتی ہے اماں اگر حسین کا رونا جرم نہیں ہے تو میرا سر کیوں, اماں میری پشت کیوں زخمی ہے. کربلا سے لے کر شام تک میں بھائی کو روتی تھی, کوئی مجھے پتہ حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے. ایک جملہ مسائل کو سنو, ہم تفصیل سے شہادت پڑھوں گا. 3 غریب ایسے ہیں
جن پر غسل دینے والے بے ہوش ہو گئے. تین مظلوم ایسے ہیں جن کو غسل دینے والے دھاڑے مار کے روئے. میں ترتیب بدل رہا ہوں. پہلی غریب حسین کی 4 سالہ بطور. شرم خدام آدمی ازادار بیٹھو خدا کے لیے جاگنے کی کوشش. جب غسل دیا جا رہا تھا چیخ نکلی شام کی ملکہ کی. حسین کے بیٹے نے پوچھا پھوپھی اماں خیریت ہے؟ رو کر کہتی ہے لیلا بے ہوش ہو گئی ہے, ربا بے ہوش ہو گئی ہے. حسین میں بھی مر جاؤں گی. سجاد کو کیوں؟ فرمایا میں سکینہ کے منہ پہ پانی ڈالتا ہوں پانی خشک ہو جاتا, پانی خشک ہو جاتا ہے. منہ پہ پانی کیا سجاد نے رو کر کہتا ہے مجھے اب پتا چلا. مجھے سکینہ کہتی تھی سجاد مجھے نرم جگہ پہ دفن کرنا, ہڈیاں میری پیاس کھا گئی. سجاد مجھے نرم زمین پہ دفن کرنا, ہڈیوں میں پیاس اتر چکی ہے. سجاد میری ہڈیاں گل گئی ہے. سجاد پیاس مجھے کھا. دوسرا غریب, دوسرا مظلوم یہی امام سجاد ہے. خدا کی عظمت کی قسم امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میں نے بابا کو غسل دینا چاہا تو میں نے زندگی میں اپنے باپ کا وہ زخم نہیں دیکھا تھا جو میں نے غسل کرتے وقت دیکھا. میں نے دیکھا توپ کے زخم سے خون جاری تھا اور خون کے قطروں سے آواز ہو رہی تھی بابا تیرے رونے کا قدر نہیں ہوا. جب بطول کو غسل دیا جا رہا تھا, غسل دیا جا رہا تھا تو اچانک ایک کسی کے گرنے کی آواز آئی, گرنے کی آواز آئی. علی نے پوچھا فضا کون گر گیا ہے؟ کہا شام والی گر گئی ہے, شام والی گر گئی ہے. جب علی نے پوچھا زینب تو کیوں گر گئی ہے؟ رو کر کہتے بابا 95 دن تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری ماں کے مسئلے ٹوٹ گئے. ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله. حسین